اور کئی ایک حدیث کی کتابوں میں ہے۔ امام ترمذی نے اس پر چیپٹر بنایا ہے۔ آج کی 15 شعبان کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے اس پر امام ترمذی نے ترمذی شریف میں ایک چیپٹر بنایا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن ماجہ نے بھی ایک چیپٹر بنایا ہے۔ سمجھ گئے کہ وہ حدیث جو اس رات کی فضیلت کے تعلق سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ امام بیہقی نے بھی اس کے تعلق سے چیپٹر بنایا ہے پورا، اور بہت سی حدیثوں کو اس میں ذکر کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے، جو امام بخاری کے استاد ہوتے ہیں، امام احمد بن حنبل، وہ بھی اس تعلق سے بہت سی حدیثیں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اس رات کے تعلق سے کئی ایک فضیلت آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے کہ وہ فرماتی ہیں، رات کے وقت میں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر میں، جو میری باری کا دن تھا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں پایا، تو میں نے تلاش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں تھے۔ میں باہر نکلی تو جنت البقیع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچی تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا تھا، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ پھر حضور نے فرمایا، یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا کی طرف خاص رحمتیں فرماتا ہے، یعنی خاص توجہ فرماتا ہے۔ اور کس اعتبار سے توجہ؟ یعنی بنی کلب کی بکری، اس زمانے میں بنی کلب ایک قبیلہ تھا جس میں بہت سی بکریاں تھیں، تو فرمایا کہ بنی کلب کی بکریوں کے جسم کے بالوں سے زیادہ بندوں کو اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے، بخشتا ہے۔ تو یہ حدیث آئی ہے اس تعلق سے، اور بھی حدیثیں ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے، بیہقی شریف کی ایک روایت ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ رب اس رات میں قیام کرو اور دن میں روزے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ صبح فجر تک اللہ رب العزت کی رحمت ندا فرماتی رہتی ہے، حل من مسترزق فارزقہ، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، اسے رزق دے دیا جائے، حل من مبتلا فعافیہ، کوئی ہے مبتلا شخص کہ جس کو عافیت دے دو، یا اور یہ بھی ہے کہ کیا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے مغفرت دے دی جائے۔ تو یہ تو میں آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور بھی باقاعدہ بڑے بڑے محدثین نے تو اس پر چیپٹر بنایا ہے باقاعدہ۔ اس رات کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ سال بھر تک بندے کے اعمال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے تو ہر صبح کے شام تک فرشتے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، پھر شام سے لے کر صبح تک جو کیا صبح میں پیش کرتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے، لیکن سال بھر کے جو اعمال ہیں اس کو اس رات میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور بہت سی تقدیر کی قضا میں سے بھی، تقدیر کی تین قسمیں ہوتی ہیں، تو ان میں سے پہلی قسم جو ہے تقدیر معلق، تو تقدیر معلق کے تعلق سے حدیث پاک آئی کہ بندے کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے جو کچھ سال بھر میں ہونے والا ہوتا ہے، ان چیزوں کو یہ فکس کر کے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ جن کی موت ہونے والی ہے ان کا بھی نام سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، حضور میں نے آپ کو دیکھا آپ کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اس مہینے میں، اور اس مہینے میں بھی خاص حدیث آئی ہے اس رات کے تعلق سے۔ تو حضور نے فرمایا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور میں روزے سے رہا کروں، سمجھ گئے؟ اس لیے تو اس تعلق سے تو بہت سی حدیثیں آئی ہیں اس رات کے تعلق سے، لہٰذا حضور رات کے وقت میں شہداء کرام کی قبروں پر بھی گئے جنت البقیع میں، تو اپنے مرحومین کے قبروں پر بھی جانا یہ حدیث سے ثابت ہے، سمجھ گئے؟ ایک رات یہ ہے کہ شب قدر، کہ جس کے حکم کو چھپا لی، جس کے بارے میں مخفی رکھ دیا گیا کہ کون سی رات ہے، وہ اس لیے 5 راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ایک رات ایسی ہے کہ جس کا صراحت کے ساتھ جس کے بارے میں بتا دیا گیا
یہ 2 رات ایسی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث آئی، بہت سے صحابہ اکرام سے بھی یہ حدیث اس تعلق سے آئی ہے، اور وہ بھی اس راتوں میں عبادت، ان راتوں میں عبادت کیا کرتے تھے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، یہ سب راتیں بھی مبارک راتیں ہوتی ہیں، حج کے ایام میں عرفہ والی وہ رات، ان سب کے بارے میں۔ اور یہ لیلۃ القدر، لیلۃ الشعبان، لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی 15ویں رات، سمجھ گئے؟ تو ان تعلق سے بہت سی حدیثیں آئی ہیں، اس لیے عبادت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک رات کو چھپا لیا گیا، ایک رات کا حکم ظاہر کر دیا گیا، لہٰذا یہ دونوں رات بھی متبرک ہیں، ان کے علاوہ اور بھی راتیں مبارک ہیں، اب بندے کو چاہیے کہ عبادت کرے اور کامیاب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔